نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی۔ میرے بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے ختم الرسل کی سیرت طیبہ کا کچھ حصہ بیان کروں گا۔ میرے بھائیوں، کوئی شخص دنیا میں ختم الرسل کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ میں جتنی مرضی دعوے کروں کہ میں ختم الرسل کی سیرت بیان کروں گا، میں ختم الرسل کے کمالات کا احاطہ کروں گا، میں ختم الرسل کے اخلاق و اطوار ذکر کروں گا، میں جتنا مرضی کہوں گا، حقیقت یہ ہے کہ ختم الرسل کے جتنے کمالات و محاسن ہیں، ختم الرسل کی جتنی عظمتیں رفعتیں اور بلندیاں ہیں، ان تک دنیا کے کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اور دنیا میں اردو اور عربی کی لغت میں کوئی ایسا لفظ ایجاد نہیں کیا گیا کہ جس لفظ میں ختم الرسل کے کمالات کا احاطہ کیا گیا ہو۔ کمالات سارے پیچھے رہ گئے، الفاظ سارے پیچھے رہ گئے، معانی سارے پیچھے رہ گئے، محاورات سارے پیچھے رہ گئے، لیکن میرا نبی آگے چلا گیا۔ اسی کو تو دیکھ کر مولانا مناظر احسن گیلانی نے کہا ہے کہ یوں آنے کو تو سب آئے، لیکن جو بھی آیا وہ جانے کے لیے ہی آیا۔ لیکن مکہ میں ایک ایسا محمد عربی آیا جو صرف آنے کے لیے ہی آیا۔ وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا، وہ گھوما تو گھومتا چلا گیا، وہ چڑھا تو چڑھتا چلا گیا، وہ پھلا تو پھلتا چلا گیا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ حضرات، ہر آدمی نے اپنے اپنے انداز میں میرے نبی کی سیرت بیان کی ہے۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک میرے نبی کی سیرت کے اتھاہ سمندر کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکا، لیکن پھر بھی اس نے مقام و مرتبہ حاصل کیا۔ دیکھیے کہ اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے میرے پیغمبر کی سیرت کے اتھاہ سمندر میں غوطہ لگایا تو صدیق اکبر بن گیا۔ اگر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے غوطہ لگایا تو قاتل سے عادل بن گیا۔ اگر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے غوطہ لگایا تو ذوالنورین بن گیا۔ اگر علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے غوطہ لگایا تو حیدر کرار اور اسد اللہ غالب بن گیا۔ میرے دوستو، دنیا میں انبیاء اکرام تو بہت آئے ہیں، لیکن جو بھی آیا ہے ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ لیکن قربان جاؤں اپنے نبی پر کہ ان کی پیدائش تو بعد میں ہوئی، لیکن ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش سے پہلے ہوا۔ دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا سے جانے کا وقت آیا، اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، اے بیٹے، اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر مانگنا۔ بیٹا کہتا ہے، ابو محمد کون ہے؟ جناب آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، بیٹے سن لے، بات اتنی سی ہے، اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو یہ کائنات کا نظام سجایا نہ جاتا۔ اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو یہ کائنات نہ بنتی۔ اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو یہ دنیا کا نظام سجایا نہ جاتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ بیٹے، یہ سب چیزیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بنا کر سجائی گئی ہیں۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ صرف تیرے ذکر کو اونچا نہیں کیا بلکہ جو تیرے ساتھ ملا ہم نے اس کو بھی اونچا کر دیا۔ تو اونچا ہی تھا، جو تیرے ساتھ ملا ہم نے اس کو بھی اونچا کر دیا۔ میرے دوستو، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، اماں نبی کی شان بیان کرو۔ اماں نے فرمایا کہ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ لوگوں نے کہا پڑھتے ہیں۔ فرمایا قرآن کھولو۔ میں اپنی تقریر کو ان چند باتوں پر ختم کرنا چاہتا ہوں اس شعر کے ساتھ۔ کرے یہ مشت خاکی لاکھ اپنی سعی امکانی،
کرے یہ مشت خاکی لاکھ اپنی سعی امکانی، نہیں شایان شان ممکن محمد کی ثنا خوانی۔ وآخر دعوان